السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم نے اداکارہ نشو صاحبہ کا انٹرویو کیا ہے اور جو ممتاز صاحبہ کے ساتھ ان کا دوبارہ سے راضی نامہ ہوا اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، اور کئی معاملات کے حوالے سے بات کی ہے، شادی کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اس کے اوپر کیا کہتی ہیں سنیے گا ذرا۔ نشو صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے دوبارہ زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا۔ کل جمعے کو بڑا زبردست ایک تقریب ہوئی اور اس میں حیران کن چیز یہ تھی، اس کی خاص بات بلکہ میں کہوں گا یہ تھی کہ اس میں آپ کا اور ممتاز صاحبہ کا ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہونا ہمارے لیے بڑا باعث مسرت تھا، کیونکہ ہم فلمی افواہیں تھی، خبریں تھی، جو بھی اس کو جو بھی کہیں، اور آپ نے خود اس تقریر میں بھی کہا تھا، وہ میں اپنی ویڈیو میں الگ سے اس کے اوپر لگا بھی دوں گا کہ یہ آپ کا اکٹھ جو ہے آپ کا دوبارہ 27 سال کے بعد شاید ہوا ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے، ایک تو میں بڑی تعریف کروں گا کہ دونوں طرف سے بڑا اچھا جیسچر دیا گیا اور آپ کی طرف سے بڑا پازیٹیو جیسچر تھا، کیونکہ انہوں نے انوائٹ کیا، ممتاز صاحبہ کی بڑائی ہے اور آپ نے اس کو قبول کر کے وہاں پہ آئیں، اور نہ صرف آئی ہیں بلکہ پورے فنکشن میں آپ وہیں پہ رہی ہیں۔ تو کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں ویورز کو سلام عرض کروں گی۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات تو دوسرے لوگ بھی، وہ ہے نا پروین شاکر کا شعر، جی جی، کچھ تو تیرے موسم میں ہی مجھے راز کمائے، اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی، جی جی، پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا، لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی۔ اچھا، تو کسی نے ان کو کہا، کسی نے مجھے کہا، میں اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہوتی چلی گئی تو پھر وہ ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ بہرحال اس نے مجھے بلایا، اس نے بھی کوشش کی، میں نے بھی کوشش کی، اور جرار صاحب نے اور ان کی ٹیم نے بھی کوشش کی، اور اس طرح پھر ہمارا ایک اچھا ایک جیسر جو پائے تکمیل تک پہنچا اور پریکٹیکلی اس پہ عمل ہوا، اور میں گئی اور میرا بہت اچھا ریسیپشن دیا انہوں نے، میری انٹری بڑی خوبصورت کروائی۔ میں ہال میں انٹر ہونے سے پہلے انہوں نے پھولوں کی پتیاں اور میرا گانا وہ سب تو سونیا انہوں نے آن کیا۔ اٹ واز ٹوٹلی امیزنگ سرپرائز۔ اچھا میم، جی جی جی، اچھا یہ بتائیے گا، کیونکہ میں کل وہاں پہ تھا اور آپ نے بتایا کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ 27 سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے میم، ایسی بھی کیا؟ وہ اس طرح کے she came to Pakistan after 25 years۔ ٹھیک ہے، تو ڈیڑھ سال تو میرا خیال ہے کہ ان کا 1.5 سال تو انہیں آئے ہوئے ہو گیا ہوگا، وہ مجھے نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو 25 سال بعد ملی، مجھے 27 ایئرس کے بعد ملی۔ اوکے، لیکن آپ نے یہ بھی بتایا ایسی ویسے کیا تھی، ایسی کوئی خاص بات تھی بیچ میں کہ جس کی وجہ سے دوریاں ہوئی تھی؟ کیا تھا ایسا؟ نہیں، ان کا کوئی فنکشن تھا، انہوں نے مجھے بلایا، تو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے انویٹیشن نہیں ملی۔ مجھے اپنی جگہ غصہ تھا کہ مطلب مجھے اس نے انوائٹ ہی نہیں کیا۔ تو لوگوں نے اس بات کو ہوا دی اور وہ ایک تنازع سا بن گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں بلایا، میں کیوں جاؤں، وہ کہتی ہے بلایا، وہ آئی نہیں۔ صحیح، دو متضاد چیزیں، ٹھیک ہے، متضاد چیزیں، تو یہ چیز ٹول پکڑ دی گئی تو پھر وہ ایک سانگ سی جھگڑے کی کیفیت، جھگڑا تو نہیں، آئی مین کہ کولڈ وار، کولڈ شولڈر۔ ہاں بالکل، یہ بالکل۔ اور لیکن جس زمانے میں آپ دونوں اپنے پیک پہ کام کر رہی تھیں، اس زمانے میں کبھی کوئی اس طرح کا بدمزگی ہوئی، کبھی کوئی جمل آپس میں ایک دوسرے کے ہارش ورڈز کا تبادلہ ہوا ہو، کوئی اس طرح کا کچھ؟ ظہیر صاحب، ایکچولی وہ ایج ہماری، دیکھے کوئی ہیروئن 30 سال کی تو آتی نہیں، وہ ظاہر ارلی ایج میں ٹینیجر ہوتی ہے یا 20s میں ہوتی ہے، تو اس طرح وہ اتنا عقل و شعور نہیں رکھتی جتنا اب ہماری عمر میں ہمیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو اس وقت وہ بھی اپنے کام میں بزی تھی، میں بھی بزی ہوتی تھی۔ ابھی کل پرسوں میری زیبا بھابھی سے بات ہوئی، انہوں نے میرے ولاگز دیکھے، میری ٹک ٹاک دیکھی اور کافی ولاگز دیکھے، کہنے لگی تیرے کینس پہ بھی تجھے میں دیکھتی ہوں تو بڑے پیارے جواب دے گئے،
کہتی مجھے تو یقین نہیں آیا. زیبا بھابی کہتی کہ مجھے یقین نہیں آیا یہ وہی نشو ہے جو شارٹ کے بعد چپ کر کے صاحب کے بیٹھ جاتی تھی. ٹھیک بالکل. یہ ان کی مطلب محبت ہے, چاہت ہے, اور جلدی ان کا انٹرویو میرے چینل سے آئے گا. اچھا. نشو جی آفیشیل سے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یہ وہی نشو ہے, تو نے ماشاءاللہ بڑا اپنے آپ کو اس چیز میں امپروو کیا, اپنے آپ کو گرو کیا بولنے میں, اسپیکنگ سکلز بڑی اسٹرانگ ہو گئی. میں نے کہا جی میں نے تنہائی کا یہ فائدہ اٹھایا کہ میں بکس پڑھتی رہتی تھی, اچھی تحریریں پڑھتی تھی, پھر اچھی تحریر دل میں اتر جاتی تھی, ذہن کے راستے جو ذہن میں رہ جاتی تھی وہ میں چینلز پہ اور اپنے چینل پہ بولتی ہوں. اور اچھا جی جی اچھا میم میری ایک زیبا صاحبہ تو بہت ہی زبردست اور گریسفل خاتون ہیں اور بڑی زبردست اداکارہ ہماری, اور انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ اس حوالے سے انہوں نے بڑا پازیٹیو جیسچر دیا کہ آپ سے بات بھی کی اور آپ کو سراہا بھی اور زبردست. لیکن ایک چیز میں اگر دوبارہ ممتاز صاحبہ پہ آؤں تو اس میں کہیں یہ چیز بھی شامل تھی جو ایک خبریں بھی اڑی تھی, پھر آپ نے مجھے بھی انٹرویو دیا تھا, وہ جو شادی کے حوالے سے بات چلی تھی, کچھ بتائیے گا ذرا اس حوالے. اور بلکہ ایک مجھے اور زبردست خوشی یہ بھی ہے ہاں جی اس حوالے سے تو نہ میں نے چیز کی چھوڑ کے آ چکی تھی, ان کا ان سے خالد دیوان صاحب سے کوئی تعلق نہیں تھا. مجھے پرپوز کیا تو ان دنوں بھیڑ چال تو ہے نا ہمارے معاشرے میں, نارملی ایسا ہوتا ہے بالکل کہ ایک شخص نے پرپوز کیا تو 4 اور بھی مجھے لوگوں نے پرپوز کیا, اور میں ہنستی لوگ پرپوز کر رہے ہیں, لیکن میں نے کیا کیونکہ جو شادیوں کے ہو رہے ہیں نا دکھ ہوتا ہے کہ شادی اب چاہے بڑی ہے پرانی ہے نہیں ہے جیسے بھی ہے, کچھ انسان کے جو ٹیمپرامنٹ ہے قریب وہ شادی پرانی ہو بہت پرانی ہو 35 ایئرس کے بعد, ہاں فردوس سے ہماری شادی 35 ہی ہے, تو یہ سمجھ نہیں آتی. تو پھر میں کیوں نیا رسک لوں, میں ٹھاٹ سے رہتی ہوں, اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں, اپنے رب سے لو لگائی ہے, 5 وقت نماز اور تہجد بھی ساتھ, اور وظائف کرتی ہوں, تو اچھا کھاتی پیتی ہوں, اچھے کپڑے پہنتی ہوں, اچھی طرح رہتی ہوں, دین بھی اور دنیا بھی ٹھیک ہے. بالکل. حالانکہ دونوں کو لے کے چلنا بہت مشکل ہے کہ بس شرک نہ کرو, کسی پہ ظلم نہ کرو, کسی کی حق تلفی نہ کرو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہت سے جو غلطیاں ہیں معاف کرتا ہے, کر دیتا ہے. ہم اس کے کی امت ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے, اور اپنی وہ ہمیں 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو ہم بھی یہی کوشش کریں نا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے, اننیسیسری نہ کرے, ظلم نہ کریں. جو ہمارے معاشرے میں یہ مظالم ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, مختلف اداروں میں اور تدریسی اداروں میں, کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, معاشرے میں ہو رہا ہے, گھروں میں ہو رہا ہے. آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا رشتوں کا تقدس بھول گئے ہیں. بالکل بالکل بالکل. دادا کے ساتھ پوتی, نواسی نانا کے ساتھ, باپ کے ساتھ, یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ معاف کرے. لوگ پہلے بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے ایکٹر ایکٹریسز کو, اب آپ مجھے بتا ایکٹریسز معصوم نہیں نظر آتے. کسی ایکٹر نے کسی کے گردے نکال کے بیچے, کسی ایکٹر ایکٹریس نے کسی کو اغوا کر کے تاوان مانگا, کسی نے اللہ نہ کرے کوئی کسی کو اغوا کیا, کوئی چائلڈ ابیوز کیا ہو, شان نے, محمد رانا نے, ریحو نے, کسی نے یہ حرکتیں کی ہوں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ ایکٹر لوگ معصوم ہیں, یہ سارا نہیں کرتے. ہم تو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. بالکل. اچھا بالکل. اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. بالکل میم. آپ سے جو ممتاز کا میرا ہے, ممتاز میں بہت خوش ہوں. میٹرو لائن والوں نے بڑے پیار سے میرے گانے پہ مجھے اندر لے کے آئے, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. ممتاز جی نے اٹھ کے مجھے ریسیو کیا, حق کیا,
اور بکے اس نے مجھے پیش کیا، حالانکہ ٹریبیوٹ اس کا تھا، اس نے بکے پیش کیا، تو جب گلے ملے تو ملا جاتا رہا اور لوگوں نے بہت انجوائے کیا. پھر میں نے جو بھی میرے حسب توفیق میرے پاس اشعار تھے، الفاظ تھے، جی بالکل میں بالکل نے اس کو ٹھیک ہے بالکل. اچھا بالکل بالکل. آخر میں میم جس طرح آپ نے بتایا کہ زیبا صاحبہ کے حوالے سے بھی آپ کریں گی، کیا آپ زبردست ہو کہ آپ اگر ممتاز صاحبہ کو بھی اپنے ویلاگ میں بلائیں اور پھر آپ دونوں باتیں کریں، اور اس میں یہ ایک لائٹر نوٹ کے اوپر خالد صاحب کے اوپر لازمی بات کریں. نہیں خالد صاحب نہ اس کی زندگی سے نکل گئے اور میری زندگی میں آئے نہیں ہے بالکل نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں وی لاگ میں آپ نے، کیونکہ دیکھیں ایک ایشو تو تھا نا صاحب. ٹیل می ون تھنگ، میں اننیسیسری کسی اسٹرینجر آدمی کو میں کیوں ڈسکس کروں؟ جی بالکل. انہوں نے نام ہے کچھ کہا، ایک چیز تھی، انہوں نے آفر کی شادی کی، میں نے نہیں مانی تو بات وہیں پہ ختم ہو گئی. جی بالکل بالکل. تو بلیم کریں، unnecessary accuse کریں، that is not fair. لیکن ہم یہ تو امید رکھ سکتے ہیں نا کہ آپ ان کا انٹرویو کریں گی لازمی ممتاز صاحبہ کا. جی وہ ضرور کروں گی، وہ تو ہم گپ شپ لگائیں گے ان گڈ موڈ اور اچھے موڈ میں، اور موسٹ پروبلی اس میں الماس بابی کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اور وہ ضرور آئیں گی. ٹھیک ہے. اس پارٹی میں انہوں نے وعدہ کیا کہ جب ممتاز کی پارٹی ہوگی تو میں ضرور آؤں گی اسلام آباد سے. الماس بابی مجھے بہت پیار کرتی ہیں، بڑی میری عزت کرتی ہیں، اور وہ آئیں گی. اگر الماس بابی کہہ کے وعدہ کر کے نہ آئی تو پھر میں نے ایک محاذ قائم کرنا ہے الماس بابی اور اپنے درمیان. وہ اسلام آباد سے آئیں گی اور میں لاہور سے چلوں گی، اور بھیرا پہ جنگ و جدل ایک ٹھیک ہے. تو بالکل بالکل درمیان والی پلیس پہ. اچھا بہت شکریہ میم، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. جی تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اور نشو جی آفیشیل آپ دیکھتے ہیں جی تو مجھے اچھے مشورے بھی دیتے ہیں. آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو. ٹیک کیئر آف یور سیلف. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ میم، تھینک یو. اللہ حافظ. ویلکم جی، ویلکم. اللہ. ناظرین آپ نے نشو صاحبہ کا انٹرو سنا، ہمارا گلا خراب ہوا ہے، بڑی معذرت ہے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.